أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز قیامت کے دن بھرپور، پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کیا بھلا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پہنچا ہے۔ لوگوں کے درجے مختلف ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ تو ما قبل میں جنگ احد کے متعلقہ امور کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ آیات بھی اسی سلسلے کی ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ناراضگی کے بجائے معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو باقی ایک مسئلہ بدر کے موقع پر پیش آیا تھا، یہ آیات جو ہیں وہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں کہ بدر کے دن کے بارے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ مال غنیمت سے ایک سرخ قسم کی چادر گم ہو گئی تھی۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ تو بہرحال وہ کہنے والا شخص کیسا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ شخص منافق تھا، تو منافق سے ایسا کہنا کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہہ ڈالے، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان ہو جس کو سمجھ نہ ہو، اور اس نے یہ سمجھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اس میں سے چادر لے سکتے ہیں، تو شاید آپ نے لے کر چھپا لی ہو۔ تو اس بات کو یہاں کیا ہے بتایا گیا کہ ایسی بات ہرگز نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غلول کرے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپائے، نبی کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ نبی کسی کام میں بھی کہ چھپاتا نہیں ہے جی، نہ وہ دین کے احکام چھپاتے ہیں، نہ وحی کی کوئی بات چھپاتے ہیں جی، نہ اسی طریقے سے مال غنیمت کے مال کو چھپاتے ہیں۔ تو اصل یہاں تو نبی کی صداقت، دیانت، امانت اور کیا ہے عصمت کا بیان ہے کہ نبی سے یہ بات ممکن نہیں ہے، اور نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کیا کرے، مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اصل یہ غلول سے ہے، غلول کہتے ہیں مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا۔ تو نبی اس شان سے بہت بالا ہے، بہت اونچا ہے، نبی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ باقی پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ جو غنیمت میں خیانت کرے گا اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں جی، تو جو خیانت ہے اس کو لے کر قیامت کے دن آئے گا، وہ اس کے سر پر ہوگی، اس کے وجود پر سوار ہوگی جو بھی خیانت کی ہوگی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ لیکن ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ مثلا ان سے جو عمل ہوا اس سے زیادہ جو ہے سزا دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی وہ پائے گا۔ تو بہرحال یہ مال غنیمت جو ہے یہ ایک خاص قسم کی چوری، اس کو غلول کہتے ہیں۔ ویسے چوری ویسی بری ہے، ٹھیک ہے، خیانت بھی بری چیز ہے، لیکن جو مال غنیمت کے اندر چوری ہوتی ہے نا، یہ چوری عام چوریوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت جو مال ہوتا ہے
اس میں تمام لشکر اسلام جو ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے، غانمین میں تقسیم ہوتا ہے جی۔ خمس نکالنے کے بعد 4 حصے اس کے ہوتے ہیں، خمس پھر تو مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ لیتے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جس لشکر میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں تو اب ان کے مال کو چرایا گیا ہے، تو اب یہ چور کا جو مال لے گیا تو اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کو توفیق دے دے توبہ کی، تو پھر وہ کیسے ہر ایک کا حق پہنچائے گا یا معاف کرائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے لوگ تھے، ہزاروں لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے یہ دوسری چوریوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ دوسری چوری میں تو جس کی چوری کی مالک کا پتہ ہے تو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو چلو اس کے پاس پہنچ جائے، اسے معاف کرا لے جی، یا مثلا توبہ کے اللہ توفیق دی ہے تو اس کو ادا کر دے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے مال غنیمت میں چوری بہت ہی بری ہے، بہت ہی بری ہے جی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوہ کے موقع میں ایک شخص اون کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر، اون کیا چیز ہے، معمولی سی چیز ہوتی، اس نے وہ اون کا ٹکڑا چھپا کے رکھا تھا۔ تو مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا اوہ اس کو تو نہیں چھپانا تھا، پھر وہ یہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ کہ اب اس کو کسی طرح لشکر میں تقسیم کروں، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو لہذا قیامت کے دن ہی تم اس کو لے کر حاضر ہونا، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ اس وجہ سے غلول کی سزا عام چوریوں کی سزا سے زیادہ سخت ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوگا۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہو اور یہ اعلان کرتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، یہ میدان حشر کی رسوائی بڑی سخت ہوگی۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں، ایسا اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے کہ مصیبت سے بچ جائے انسان۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے یہ مال غنیمت کا حکم ہے، یہی حکم جو ہے دوسرے اموال کا بھی ہے جو اوقاف کے اموال ہیں۔ تو بہرحال یہ مال غنیمت کا مسئلہ جو ہے بڑا عجیب سا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہ ہیں، اوقاف کے اور مال ہیں جس میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کا چندہ ہوتا ہے، تو اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے؟ اس طرح حکومت کے سرکاری خزانے بیت المال کا حکم ہے، کیونکہ اس میں بھی پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی۔ مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، گرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ فرمایا تھا میں اب کچھ نہیں کر سکتا، قیامت کے دن تم خود بھگتو گے۔ تو اس بنا پر مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے یہ کہ اس قسم کے اموال جو مال غنیمت کے حکم میں ہیں، چوری تو ویسے ہی نہ کرے، تو ان سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، کو جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن لائے گا، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندگی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب سے لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، برا ٹھکانہ۔ تو یہاں تقابل کیا گیا کہ نبی کے بارے میں جو تصور کر رہے تھے شاید اس نے چادر چرا لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی تو اللہ کے حکم کا پورا پورا متبع ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت، کسی قسم کا گناہ اور اس میں خرابی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا وہ ہے جو منافق ہے یا مال غنیمت میں چوری کرنے والا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جواب یہ نہیں، لیس کذالک، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں فرق ہوگا۔ اس لیے اگلی آیت میں جو ہے اسی فرق کی طرف اشارہ فرمایا
ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف درجے والے ہوں گے، یعنی جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے جیسے نبی اور ان کے متبعین، وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رضا والے مقام میں ہوں گے، اور جو کیا ہے اللہ کے غصے والا کام کرنے والے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اس لیے ان کے مقام الگ الگ ہیں، درجات الگ الگ ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ نیکی کرنے والے کون ہیں اور برائی کرنے والے کون ہیں، تو جو کرے گا وہ اسی طرح بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت اور آپ کی عصمت کو صحیح ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے تمام انبیاء معصوم ہیں، یہ عقیدہ لازمی ہے، یہ بنانے کی سب کو توفیق دے دے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں چوری وغیرہ سے، دوسرے اموال جو اس کی مثل ہے اس میں چوری سے اور مطلقاً چوری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب والے تمام اعمال سے محفوظ فرمائے اور اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔